میرے عزیزو، اب بات میں کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی۔ مجھے کبھی کبھار غم بھی ہوتا ہے، اس بات کا دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں آج بھی اس رسول پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس رسول پروردگار، رسول رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو اپنی زندگی پاک میں بھی مشقتیں اٹھاتے رہے، جس رسول کو طائف والوں نے پتھر مارے تھے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقتیں ڈھائی تھیں، اس رسول پاک کو 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہندوستان کی سرزمین سے گالیوں کی بوچھار ہو رہی ہے، آج بھی ظلم کیا جا رہا ہے، پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ آج تم نے جتنی گالیاں میرے نبی کو دیں، میں سمجھتا ہوں کسی بھی دھرم کی مقدس شخصیت کو اتنی باتیں نہیں کہی گئی ہوں گی، کسی بھی نہیں۔ مجھے بتاؤ یہودیوں کی جو مقدس شخصیات ہے ان سے کون چھیڑ چھاڑ کرتا ہے؟ نہ ہم نے آج تک گالی دی، دوسرے بھی نہیں۔ عیسائی اور یہودی لڑتے رہتے تھے، الگ بات ہے، عیسائی جن کو مقدس مانتے ہیں ان کو کون گالیاں دیتا ہے؟ پلس ہندو جن کو مقدس مانتے ہیں، ہم کہاں انہیں گالیاں دیتے ہیں؟ لیکن ایک مظلوم شخصیت ہے رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج بھی دنیا اپنے نشانے پر رکھی ہوئی ہے۔ کارٹون بنانا ہے انہیں کوئی دوسرا نہیں ملتا، رسول کی ذات ملتی ہے۔ انہیں مسخرہ کرنا ہے، جوک بنانا ہے، حضور کی ذات ملتی ہے۔ انہیں گالیاں بھپکیاں دینا ہے، حضور کی ذات ملتی ہے۔ آج کتنے کمزور ہو گئے یہ کروڑوں مسلمان، کتنے کمزور ہو گئے کروڑوں مسلمان۔ وہ عروہ بن مسعود کی بات مجھے یاد آتی ہے، جس کو قاصد بنا کر کے لوگوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھاؤ محمد نے کتنی طاقت جمع کی۔ عروہ بن مسعود یہ قاصد بن کر کے آئے تھے دشمنوں کی طرف سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت دیکھنے آئے تھے کہ یہ للکارتے ہیں کیسر و کسریٰ کو بھی، سپر پاور کو بھی، ہے کتنی ان کے پاس طاقت۔ کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ کیا دیکھا تھا؟ جنگی ہتھیار دیکھا تھا حضور کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ بہت بڑے ہتھیار دیکھے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا مغرب کی اذان ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے نکلے ہیں، وضو کا پانی لایا گیا، وضو جیسی کرنے لگے صحابہ ارد گرد ایسے جمع ہو گئے اتنی بڑی تعداد میں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں۔ وہ عروہ بن مسعود دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے جتنے صحابہ ہیں وہ کوئی اپنا دامن سامنے کیا ہے، کوئی ہاتھ سامنے کیا ہے، حضور کے چہرے کے پانی کو سب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، کوئی اپنے دامن پہ لیتا ہے۔ ایک قطرہ بھی حضور کے وضو کا نیچے گرنے نہیں دیا صحابہ نے، یا تو اپنے دامن پر لیا یا ہاتھوں پر لیا اور چہرے پر مل لیا، جو پانی جس کو زیادہ ملا وہ اپنا پی لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک بھی اگر کلی میں نکلا ہے صحابہ نے پی لیا۔ عروہ بن مسعود یہی دیکھ کر واپس گئے اور اپنے گرو گھنٹالوں سے کہا کہ چھوڑ دو محمد سے لڑنے کی بات۔ کہا کیا ہے ان کے پاس ہتھیار؟ کہا ہتھیار تو میں نے بہت نہیں دیکھا لیکن دیوانوں کی ایک فوج دیکھا ہے، ان کی تعظیم ایسے کرتے ہیں، کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی میں نے ایسی تعظیم نہیں دیکھا۔ ارے وہ دیوانے ایسے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرے کو بھی گرنے نہیں دیتے، ان کے ناک کا پانی، ان کی کلی کا پانی، ان کے جسم کا پانی اپنے بدن پر لیتے ہیں، ہاتھوں پر لیتے ہیں، چہرے پر مل لیتے ہیں۔ یہ قوم کب رسول کا خون گرنے دے گی؟ وہ قوم جو وضو کے قطرے کو گرنے نہیں دیتی، وہ خون کا قطرہ کہاں سے گرنے دے گی؟ اس لیے چھوڑ دو۔ میرے عزیزو، دنیا کی طاقتیں اگر ان کے اندر ہلچل مچی ہے اور ان کے اندر لرزہ طاری ہوا تھا تو صرف صحابہ کی یہ دیوانگی کو دیکھ کر، میرے آقا پر وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ ایسے ہیں، یہ جان دینے سے بھی کتراتے نہیں ہیں، اس لیے اس قوم سے لڑنے کا چھوڑ دو۔ قیصر و کسریٰ جیسے بڑے سپر پاور ڈر گئے تھے تو صرف صحابہ کی اس وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ حضور کے وضو کا قطرہ گرنے نہیں دیتے۔ اور آج دنیا اگر تم سے نہیں ڈر رہی ہے تو اس لیے کہ یہ اپنے نبی کی حرمت کو، عزت کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے۔
خاطر میں نہیں لاتے. کچھ بھی کرو اپنے رسول کے لیے, یہ جھیل لیتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں, اس لیے ان کو خوب گالیاں دو, ان کو مارو, کچھ نہیں ہونا ہے. آج اگر تمہارے اندر جذبہ وہی ہوتا جو صحابہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا. عزیزان گرامی, وہ صحابہ کا جذبہ یہی تھا جو جنگوں میں بھی, سفر میں بھی, حضر میں بھی, حتیٰ کہ وہ نمازوں میں بھی تک حضور پاک کے دیدار کو عبادت کا عین سمجھتے تھے. حضور کی پیروی, حضور کی اطاعت, ان کی دلجوئی کو عبادت سمجھتے تھے اور حقیقت ہے. اور آج ہم نے جو یہ دوریاں اختیار کی ہیں, یہی ایک اصل مقصد ہے, اصل سبب ہے, یہی ایک اصل وجہ ہے جو ہمارے اوپر ذلت مسلط